انسان کے جسم کی بھی زبان ہوتی ہے جسے انگریزی میں باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو باڈی لینگویج کا اردو میں لفظی ترجمہ کر کے اسے جسمانی زبان کہہ سکتے ہیں۔ آپ چاہے بات کریں نہ کریں، ظاہر کریں یا نہ کریں، آپ کے پورے وجود سے، پورے جسم سے مواصلاتی اشارات کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ کسی بھی بات چیت کے دوران لوگ الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے مختلف اعضاء کا بھی استعمال کرتے ہیں، مثلاً ہاتھوں کا، سر کا، چہرے کا، آنکھوں کا، بھووں کا اور پاؤں وغیرہ کا۔ ان اشارات کو عمومی طور پر دو گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں انہیں اوپن باڈی لینگویج اور کلوزڈ باڈی لینگویج کہتے ہیں، لیکن یہاں انہیں مثبت اور منفی جسمانی اشارات کہیں گے۔ مثبت اشارات سے ملنساری، تعلق، دلچسپی، اشتیاق، شوق، جستجو اور توجہ وغیرہ کا اظہار ہوتا ہے، اور منفی سے گھبراہٹ، بوریت، خوف، بیزاری، ناگواری، افسردگی اور غیظ و غضب وغیرہ کا۔ یہ اشارات انسان سے لاشعوری طور پر سرزد ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان اشارات سے واقف ہیں؟ کیا آپ ان مختلف باڈی لینگویج کیوز یا سگنلز کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج آپ سیکھیں گے 6 اہم جسمانی اشارے اور ان کے معنی کے بارے میں جو لوگ مختلف موقعوں پر استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فیصل جیلانی۔ 6 اہم جسمانی اشارات کون سے ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے؟ جسمانی اشارے تو ویسے تو بے تحاشا ہیں، لیکن جن 6 پر آپ سے بات ہو رہی ہے وہ دنیا بھر کے لوگوں میں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب بھی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ انہیں جاننے کے بعد آپ لوگوں کی باڈی لینگویج بہتر طور پر پڑھ سکیں گے اور آپ کو بین الشخصی تعلقات بنانے میں بھی کافی حد تک مدد ملے گی۔ تو پہلا اشارہ ہے ماتھا چھونا۔ اس طرح کہ سر تھوڑا سا جھکا ہوا ہو اور نظریں نیچی ہوں اور دایاں یا بایاں ہاتھ کو ماتھے کی سائڈ کو چھوا جائے۔ اس کا مطلب ہے اظہار شرمندگی۔ یہ ایک عام اشارہ ہے جس کا اظہار کسی غلط کام پر شرمندگی کی محسوس کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے منہ چھپانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اگر شرمندگی زیادہ ہو تو ماتھے کے ساتھ ساتھ لوگ آنکھوں پہ بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور گردن بھی کچھ اس طرح سے ہلاتے ہیں۔ جب آپ یہ اشارہ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مخاطب کچھ شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ یہ ایک منفی اشارہ ہے، اس لیے مزید بات کرنے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ دوسرا اشارہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنا۔ اس کا مطلب ہے عدم دلچسپی، بے چینی یا گھبراہٹ۔ یہ بھی ایک منفی اشارہ ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا کسی بات کا برا لگنا، کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس کرنا، کسی سوال کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے سے ایک طرح کی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ منفی اثرات کو اندر آنے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک طرح سے باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاؤں پر پاؤں رکھنے کا بھی یہی مطلب ہے۔ بائی دا وے، جب آپ دیکھیں کہ بات کرتے کرتے اگلے شخص نے یا کہ سینے پر ہاتھ باندھ لیے یا ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ آپ کی باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا یا اسے کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اس موقع پر یا تو بات چیت روک دینا چاہیے یا موضوع تبدیل کر کے دیکھنا چاہیے۔ تیسرا اشارہ ہے سر کا دائیں یا بائیں طرف ہلکا سا جھکاؤ۔ جیسے آپ کسی بات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، ہلکے سے جھکاؤ کے ساتھ تھوڑا سا اپنا کان آگے کی طرف کرتے ہیں تاکہ آپ کسی کی بات سنیں۔ اس سے دلچسپی اور اشتیاق یا توجہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک مثبت اشارہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخاطب آپ کی باتوں میں دلچسپی لے رہا ہے یا دھیان سے سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ان کی بات سننے کے لیے اس اشارے کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ سر کا جھکاؤ زیادہ نہ ہو، ورنہ لگے گا کہ آپ کی گردن میں شاید کوئی خرابی ہے۔ ہلکے سے جھکاؤ کے ساتھ اگر تھوڑی سی گردن بھی وقتاً فوقتاً ہلتی رہے تو اور بھی بہتر ہے۔ چوتھا اشارہ ہے منہ پر ہاتھ رکھنا۔ اگر آپ نے بچوں کو دیکھا ہو کہ جب ان کے منہ سے کوئی جھوٹی بات یا غلط بات نکل جاتی ہے
یا نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو وہ فوراً منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ لاشعوری طور پر جب انسان کوئی بات چھپانا چاہتا ہے تو اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات اس اشارے سے شرمندگی کا بھی اظہار ہوتا ہے یا شرمندگی بھی ظاہر ہوتی ہے، غلط بات یا جھوٹ بولنے کی شرمندگی۔ جب آپ کسی کو منہ چھپاتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں ایک اور بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اشارہ سمجھنے میں کہیں غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ مثلا اگر ایک شخص نے ہلکے سے ماتھے کو کھجا لیا یا ایسے ہی اپنے منہ کو ہاتھ لگا لیا تو ضروری نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے۔ اشاروں کے ساتھ ساتھ چہرے کے تاثرات کا بھی اندازہ لگانا ضروری ہے۔ پانچواں اشارہ ہاتھوں کی حرکات سے متعلق ہے۔ ہاتھ، تحقیق کے مطابق باتوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے کرنے سے لوگ بات آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ الفاظ اور ہاتھ مل کر ایک تصویر یا خاکہ یا نقشہ کھینچ دیتے ہیں جس سے بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ بعض ہاتھوں کے اشارے تو ایسے ہیں کہ بغیر کچھ کہے بھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ مثلا تو کبھی آپ نے کسی کو فون پر راستہ سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ نے شاید غور کیا ہو کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آگے سے دائیں مڑنا یا آگے سے بائیں مڑنا تو ساتھ ساتھ آپ ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، اشارے بھی کرتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب سامنے کوئی موجود نہیں تو پھر ہاتھ ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں بات کرتے ہوئے ہاتھ ہلانا ایک فطری عمل ہے۔ مثلا اگر آپ بغیر ہاتھ ہلائے کسی چیز کو کہیں وہ بہت بڑی تھی یا وہ بہت چھوٹی تھی، اتنی سی تھی، تو نہایت عجیب لگے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے کہیں وہ بہت بڑی تھی یا بہت چھوٹی تھی، اتنی سی تھی، تو اس کا تاثر بالکل الگ ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان ہاتھوں سے بھی بات کرتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ چھٹا اشارہ ہے بھووں کا۔ بھووں کا اوپر اٹھنا، اس کا مطلب ہے تجسس، حیرت اور دلچسپی۔ مثلا کوئی بات ہو رہی ہے اور دوسرا بھاؤں اٹھا کر اشتیاق سے کہے، ہے پھر کیا ہوا، یا عجیب بات ہے، یا کیا بات ہے۔ مطلب یہ کہ مخاطب، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخاطب آپ کی بات میں دلچسپی لے رہا ہے اور مزید جاننا چاہتا ہے۔ یہ ایک مثبت اشارہ ہے۔ جب آپ کسی کی بھوں اوپر اٹھتے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ میں یا آپ کی باتوں میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اگر آپ کو دلچسپی ظاہر کرنا ہو تو آپ بھی اپنی بھوں اوپر اٹھا کر سر کو جنبش دے کر اپنی دلچسپی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں اس موضوع پر مزید کچھ بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔